اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز پریس کانفرنس کمیشن بنایا جائے، لیکن کمیشن نہیں بنا۔ کمیشن کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ جب ساری بات سن لی اور اس میں کچھ نہ نکلا اور پھر ان کو کہا گیا کہ جناب آپ کمیشن بنوا لیں، یہ تو آپ کا ایویڈنس ہی نہیں ہے، تو ایک پارٹی نے کہا کہ جناب ہم بائیکاٹ کریں گے، یہ انصاف کے خلاف ہے، اور بجائے اس کے کہ اس وقت یہ ڈسمس کیا جاتا، کیونکہ ساری بات شروع دن سے آرڈر ہی یہ تھا انٹرم آرڈر کہ ہم نے کمیشن بنانا ہے، اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ ایب انیشو، مطلب شروع دن سے یہ سارا کچھ نہیں ہوا اور یہ سارا کچھ اثر نو ہوگا۔ پھر جو موجودہ چیف جسٹس جب انہوں نے اپوائنٹ ہونا تھا، ان چھٹیوں کے دوران کس طرح کی خوفناک ان کے خلاف کیمپین چلائی گئی، باقاعدہ سے وہ جو روایتی طور پر ڈیمانڈ تھی کہ جی چیف جسٹس کے نیچے یہ بنے، یہ اب اگر آپ کو یاد ہو یہ بار بار ڈیمانڈ کی گئی تھی، تو جب یکلخت اس فیصلے کو تبدیل کیا گیا تو اس طرح کی خوفناک کمپین آ گئی جس میں جعلی تصویریں گورنر کے پی کی نام لکھ دیا گیا نیچے کہ جی یہ چیف جسٹس صاحب ہیں ہونے والے، اور میاں صاحب کے ساتھ تصویر کی گورنر کے پی کی دکھا کر تو کہہ دیا کہ یہ دیکھیں جی یہ ہاتھ میں ہاتھ ملا رہے ہیں اور بازو میں بازو ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری میں آپ کو اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ کوئی ایک مرحلے میں نہیں ہوا، یہ شروع دن سے یہ کیس فریولس تھا۔ اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ جناب رجسٹرار جو ہوتا ہے وہ تو کہیں سپریم کورٹ کے باہر کسی کو پیڑھی شیڑھی کے اوپر بیٹھتا ہے، کوئی اس طرح کا ہمیں تاثر دیا جا رہا تھا کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو ایگزیکٹو سائیڈ ہے، یہ تو جوڈیشری کا فیصلہ ہی نہیں ہے، یہ فلاں، یہ ساری کیمپین چلائی گئی۔ اور جب واٹس ایپ والی کالوں کی باری آئی تو پھر کہا گیا کہ جو یہ صاحب ہیں یہ بالکل انٹیگرل پارٹ ہے، رجسٹرار جو ہے وہ بالکل این جوڈیشری کا حصہ ہوتا ہے، وہی مجاز ہوتا ہے اور سب کاروبار سروکار ہی اس کا ہوتا ہے اور اسی نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں سارے۔ تو یہ فلپ فلاپنگ انٹرپریٹیشنز کی یہ جو سارا کچھ چلا ہے، اس میں اب جے آئی ٹی بن گئی، اور جے آئی ٹی میں پھر سے آپ نے دیکھا کہ آئے دن ہمیں جو کوئی نہ کوئی کمپلینٹ تھی یہاں تک وہ تسلیم کی گئی۔ ایک منٹ بھائی پلیز، میری ریکویسٹ ہے بھائی جان آپ سے پلیز، یہاں تک ریکویسٹ کی گئی کہ جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے ان کو خود انکوائری آرڈر کرنی پڑی اسی جے آئی ٹی کے اوپر۔ مطلب یہ صداقت تھی ہماری کمپلینٹس کے بارے میں کہ انہوں نے ہماری بات تسلیم کر کے انکوائری آرڈر کر دی، اور وہ اس انکوائری کو پھر وہ جو آئی واپس تو پتہ چلا کہ وہ پہلے ہی سے ہی جمع کروا دی گئی تھی 24 گھنٹے پہلے، اور وہ اس طرح سے تاثر ملا کہ جناب وہ ملی ہی نہیں ہے یا وہ ہے ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو عجیب موڑوں میں سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ گزرتا چلا ہے، اور ہمیشہ شروع دن سے پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب، ان کی فیملی تمام تر اپنی جو مختلف پناہیں تھیں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ، اپنی استثناء تھی، تمام چیزیں وہ بالائے طاق پر رکھ کے تو انہوں نے جوڈیشری کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اس توقع اور امید کے اوپر کہ یہاں پر جو عام شہری کے ساتھ سلوک ہوتا ہے کم سے کم وہ ہوگا، اور ایک ایسے شخص کے لیے جس کا ساری دنیا مانتی ہے، آئی سی آئی جے مانتی ہے، یہ تو عدالت میں جو تینوں پٹیشنر کے یعنی شیخ رشید کے اور سراج الحق کے اور عمران خان کے جو وکلا تھے وہ مانے کہ نواز شریف صاحب کا نام ہی نہیں ہے پیناما پیپرز میں۔ اور آخر کار کیا پتا چلا کہ جب جے آئی ٹی بھی مکمل ہوگی اور پھر بھی وہ انکنکلوسیو رہی، میں نے اسی کمرے میں آپ کے سامنے یہ پریزنٹیشن کر کے دکھائی تھی جس میں انہوں نے پرائم منسٹر کے بارے میں کہا موسٹ لائکلی کہ یہ مالک ہیں کیونکہ یہ وہاں پر رہتے رہے۔ عجب سی بات ہے، کوئی ڈاکیومنٹری پروف، کوئی ٹائٹل ڈیڈ، کسی قسم کا کوئی ڈاکیومنٹ، کوئی ایویڈنس، کوئی وٹنس ہی کہہ دیتا کوئی ایسی چیز۔ اور اس کے بعد جو ایسٹ بیونڈ مینز والا کیس ہے اس میں لفظ تھا سیمز، کہ لگتا ہے، یعنی شک جا پڑ رہا ہے، شک سا پڑ رہا ہے ہمیں، یہ وہ ساری جے آئی ٹی کر کے بھی میں پرائم منسٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں، نواز شریف صاحب کی۔ تو اس میں ظاہری بات ہے جو یہ اقامہ والا کیس ہے، یہ پیناما کا کیس تو ہے ہی نہیں، یہ نہ شیخ رشید کی پٹیشن میں مینشن تھا، نہ ان کی کسی جرے کا حصہ تھا، نہ یہ عمران خان کی پٹیشن میں مینشن تھا، نہ یہ ان کی کسی جرے کا حصہ تھا اپریل 20 والے ڈیسیجن میں، نہ یہ
جو شراز الحق صاحب کے پٹیشن میں تھا نہ یہ کہیں مینشن تھا. یہ تو پہلی مرتبہ جو ڈیسیجن آیا تھا اپریل 20 میں وہاں اس کا ذکر اعجاز الاحسن صاحب نے اپنی ججمنٹ میں کیا. تو جو ایڈورسریل فارم آف جسٹس ہے اس میں تو مقابل جو دو فریق ہیں ان کے درمیان اور ان کے جو ایک دوسرے کے خلاف دعوے ہیں ان کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے, اور جو انکویزیٹوریل اتھارٹی ہے وہ ان کے ان دعووں کو مکمل جو سچائی فراہم کرنی ہے اس کے لیے انکویزیٹوریل پاور, نہ کہ آپ خود فریق بن جائیں. یہ تو سارا جو جسٹس کا پروسیجر ہے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے. اور پھر جب یہ فیصلے میں لکھا گیا کہ جو بھی چیزیں کنٹیسٹڈ ہیں وہ آرٹیکل 10 آئین کے تحت رائٹ ہے فیئر ٹرائل کا کہ وہ جا کر وہاں پر باقاعدہ پختہ ثبوت اور قانون شہادت کی مطابقت میں وہ ٹرائل چلے اور ہر ایک کو وہ اپیل کا بھی حق ملے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں خواجہ حارث صاحب کا جو جواب تھا اس اقامے کے بارے میں بھی, وہاں پر بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیا کہ یہ ایسٹ نہیں آپ ڈکلیئر کر سکتے. تو اگر وہ کنٹیسٹڈ تھا تو پھر وہ بھی ٹرائل میں جاتا. وہاں پر جو یہ سیکشن 12 ہے انکم ٹیکس ایکٹ کا جہاں پر سیلری ڈیفائنڈ ہے کہ صرف وہ ہوتی ہے جو ریسیوڈ ہوتی ہے, کیونکہ بظاہر تو یہ سارا کیس جو ہے وہ ٹیکس چوری کا اور اثاثے چھپانے کا تھا, تو ٹیکس کا جو قانون ہے اس کی تو ڈیفینیشن جانچنی چاہیے تھی, یہاں اس کو کم از کم ایڈریس کر کے رد کر دیتے, وہ بھی نہیں کیا. اور کسی اور ڈکشنری میں سے نکال کر کے تو یہ چیز سامنے آ کے چلیں. اب جو اصل کیس ہے اس کا تو آج پتہ چلا ہے, اور اس میں جو خوفناک قسم کا اور زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی والیوم 10 میں پتہ نہیں کیا وہ پینڈوراز باکس ہے یا کوئی ایسا سانپ ہے جو کاٹ لے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکے گا, کہ جی کوئلوں کو ہاتھ لگا لیا اور رنگ پیلا پڑ گیا, اور اس طرح کے مطلب ڈرامہ انگیز مختلف قسم کے جملے جو ہے ہمیں سننے میں آئے. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جو وقت کی ڈھیل دی جا رہی تھی صرف الیکشن کے پہلے تک, یہ بڑا اہم نقطہ یہ بھی, وہ اس لیے تھی کہ خدا کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں والیوم 10 میں کوئی کاغذ تو آ جائے ڈالنے کے لیے, کیونکہ جو پہلا کاغذ آیا تھا دوران ٹرائل, جب پہلا کاغذ آیا تھا برٹش ورجن آئیلینڈ سے جو ان سے ہٹ کے تھا, جو کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں تھا, وہ فائنینشل کمیشن کا تھا برٹش ورجن آئیلینڈ کی, جو کہ ریکارڈ رکھنے کا مجاز ادارہ ہے کہ تمام جو پراپرٹیز کمپنیز ہیں ان کے مالک کون ہیں. اور انہوں نے صاف جواب دے دیا جے آئی ٹی کو کہ آپ وہ میوچل لیگل اسسٹنس کا کوئی ایک بھی تقاضا جو ہے جو یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن کے اور اس ملک کے قوانین کے تحت آپ نے پورا کرنا ہے, وہ ایک بھی نہیں کیا اور وہ واپس کر دیا. جبکہ جو برٹش ورجن آئیلینڈ کا خط وہ لے کر آئے ہیں اس میں صرف یہ کہا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ ان کے مالک کون ہیں, اس میں لکھا گیا کہ یہ جو آپ کا خط تھا اس وقت کا یہ بتا دیں کہ آپ کا خط ہے کہ نہیں ہے. وہ خط بذات خود غلط بنیادوں پہ پوچھا گیا تھا, کریٹ ہوا تھا, کیونکہ وہ ٹیررزم کے سیکشنز کے تحت کریٹ ہوا تھا, جبکہ نہ پرائم منسٹر کے اوپر نہ پرائم منسٹر کے کسی فیملی ممبر کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیررزم کا الزام نہیں ہے. تو اس وقت جولائی میں یہ کیوں ضرورت پڑی کہ ٹیررزم کے تحت یہ سوال پوچھے جائیں؟ یہ سوالیہ ہے جو ابھی تک جے آئی ٹی نے کسی نے بھی جواب نہیں دیا. سو وہ تو استعمال ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آپ بتائیں کہ جو ڈار صاحب ہے ان کا کہاں ہے نام پیناما پیپرز میں؟ سرے سے نام ہی نہیں ہے. تو بظاہر یہ کیس بنایا گیا ہے پیناما کا ایک ویکل کے طور پر, اور اصل حقائق جو ہے وہ کبھی ادیبیہ, کبھی اقامہ, کبھی یہ چیز, کبھی وہ چیز. تو یہ صاف ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے آپ کو. اور جو میوچل لیگل اسسٹنس کی جو ایک یہ شاباش دی گئی ہے اور انویسٹیگیشن کی, تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ والیوم 10 اگر اتنا اہم تھا سارے کیس کے لیے, اور یقیناً جو بھی کچھ انہوں نے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے غلط انداز سے جے آئی ٹی نے, وہ صرف اور صرف دو میوچل لیگل اسسٹنس کی بنیاد پر ہے. ایک برٹش ورجن آئیلینڈ جو کہ میں نے پہلے بتا دیا, اور ایک یو اے ای سے جو آیا تھا, جس میں ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ وہ کس بندرگاہ سے بائی لینڈ گئے ہیں وہ فیکٹری کے جو سامان ہیں اسکریپ, یا وہ بائی شپ گئے یا بائی ایئر گئے, یہی نہیں وہ طے کر پائے اس میں, اور یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اس وقت. اس کے علاوہ تو کسی قسم کا کوئی اس میں, وہ خود کہتے ہیں ان کا اپنا جو انٹرنیشنل لا فرم ہائر کی جے آئی ٹی نے, وہ خود کہتی ہے کہ یہ تمام کاغذ جو سورس ڈاکیومنٹ کے نام سے ہیں یہ قابل سماعت نہیں ہے.
اس میں اوکاما والا بھی تھا. وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو تمام میوچل لیگل اسسٹنس کے ڈاکیومنٹ ہیں یہ ان ویریفائڈ ہے, لہٰذا یہ بھی قابل سماعت نہیں ہے. اور جو والیوم 10 میں 27 کوشچنز پوچھے گئے تھے ان میں صرف 5 کا جواب آیا تھا, 22 کا تو جواب ہی نہیں آیا. تو اس لیے نیب کو بار بار لکھنا پڑا تھا کہ جناب وہ والیوم 10 تو بھیج دے, وہ والیوم 10 تو بھیج دے, وہ والیوم 10 تو بھیج دے. اور آج کیا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خبریں چل رہی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر کہ جو ایڈمنسٹریٹو جج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس وہی جو پہلے دن رجسٹرار نے کہا تھا کہ یہ فریولس ہے, وہ آج پھر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جی یہ نامکمل ہے, اور پھر وہ یک لخت جو ہے نا کاٹا جاتا ہے. تو ہم تو طلبگار تھے, توقع رکھتے تھے کہ کسی عام شہری کو جو عدل کا نظام ہے وہ فراہم ملے گا, کوئی لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, کوئی رول آف لا ہوگا, کہ انصاف جو ہے وہ صرف کتابوں میں نہیں رہے گا, وہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. تو یہ سزا پہلے دی گئی ہے اور کیس آج جمع ہو رہے ہیں, اور پھر بجائے کہ اس بات کی جو سنگین نوعیت ہے اس کو کوئی جانچے, یا پاکستان کی تاریخ کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں یا جن کا حافظہ کمزور نہیں ہے وہ دیکھیں کہ 18 کے 18 وزیر اعظم جو ہیں وہ اسی طرح سے چلے گئے. اور اس بات کو جو پاکستان کے مستقبل کے لیے جو ایک عام شہری کو ایک رنج محسوس ہونا چاہیے, کم از کم ووٹر کو, بجائے اس کے تو عجیب قسم کے جو ہے نا مزاحیہ انداز اپنانے شروع ہو گئے. تو یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے بار بار کہ یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے یہ نہ صرف وہ کہ جو جے آئی ٹی کے دورانیہ ہم کمپلینٹس کر رہے تھے جو کافی مانی بھی گئی, اور اس کے برعکس جب ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک درخواست جو ہے میڈیا کے لیے کہ جناب اس کے برعکس بھی ایک اس میں پتہ چلا کہ جناب جو میڈیا مانیٹرنگ ہے وہ فیصلے کے پہلے سے شروع ہے. اس میں پتہ چلا کہ جناب یہ وائر ٹیپنگ بھی ہو رہی ہے ٹیلی فونوں کی. اب یہ تو کورٹ کے آرڈر میں نہیں تھا کہ جے آئی ٹی کے پاس میڈیا سیل بھی ہوگا, مانیٹرنگ بھی ہوگی, اور یہ ساری چیزیں وہ تو نہیں ہم نے دیکھا. اور یہ کون سے ٹرائل میں یہ ہوتا ہے, یہ کون سی انویسٹیگیشن میں ہوتا ہے, یہ عجب سی بات ہے. اس کیس میں ایک ایک لمحے پہ جو کچھ ہوا ہے اس کا پاکستان کی تاریخ کے ساتھ اور پاکستان کے قانون کے جو عام چلنے کے سلسلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب عجوبہ ہے. تمام وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ انریکگنائزبل ہے, اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار جو ہے وہی نکل رہا ہے. یعنی پہلے فریولس ڈکلیئر ہوا, پھر لاک ڈاؤن کر کے جو ہے باقاعدہ, لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ گردن کے اوپر آپ نے اپنا گھٹنا رکھا تو وہ جمع ہوا, کیس شروع ہوا. اس کے بعد وہ سارا کا سارا پروسیس نیگیٹو میں گیا, منفی میں گیا, اس کو ختم کر کے اثر نو سارا شروع کیا گیا. وہ نہیں صحیح نکل سکا, اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی کچھ سمجھ نہیں ہے, اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے, کسی قسم کی چیز پروو نہیں ہوتی ہے. تو پھر جے آئی ٹی بنائی گئی. اب جب جے آئی ٹی آئی تو اس میں پتہ چلا کہ اس میں بھی پیناما نہیں ہے, اس میں اقامہ نکلتا ہے. اب وہ ریفرنسز کی باری آئی ہے, اور ریفرنسز میں آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہو رہی ہے آج. تو ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ پلیز. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں سارے پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے. اور یہ جو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہے, ظاہری بات ہے اس وقت تو کچھ ایسی ایمرجنسی سچویشن ہے جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ معمول کے تحت نہیں چل رہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں, نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں, NA 120 میں الیکشن چل رہا ہے, لیکن ظاہری بات ہے وہ بھی دن آ جائے گا. سو اس میں یہ جو بار بار پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی چیزوں کے ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مطلب عمران خان کے پاس یہ وہ کیسے کہتا ہے, ابھی الیکشن کمیشن اس کو طلب کر رہا ہے, وہ نہیں جا رہا. اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ وہاں پر اس کا وکیل کہہ رہا ہے کہ نیازی سروسز لمیٹڈ میں ہم مانتے ہیں کہ ہم نے ایسٹ نہیں ڈکلیئر کیا اور ٹیکس جو ہے چھپایا, اور اس میں پیسے بھی تھے اور عمران خان کا بھی ہے, اور یہ ہم سے مشن ہوئی ہے. مانے کورٹ میں نعیم بخاری اوپن کورٹ میں مانے. آپ میں سے بہت سارے جو دوست ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اس دن باہر آ کے بھی ہم نے بات کی. منصور علی خان جو ہے وہ مانا ہے عدالت میں کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے, اس لیے وہ نہیں دے رہے اپنے اکاؤنٹس الیکشن کمیشن کو. جہانگیر ترین نے لکھ کے دیا ہے کہ میں نے اپنے ملازموں کے نام سے کرپشن کی ہے, اور جب پکڑا گیا تو 1.5 کروڑ روپے واپس کیے ہیں. اس کی منی ٹریل نہیں مانگی جا رہی.
جو میسرز کمپنی ہے حاجی خان اور علا یار ادھر پاکستان میں، وہ اس کا ایڈمیٹڈلی اس کا کوک، اس کا باورچی اور اس کا مالی گارڈنر ہے، ان کے پاس کہاں سے کروڑوں روپے آئے وہ شیئر خریدنے کے